بدر کے میدان میں جو پہلی بڑی لڑائی پیش آئی امیر حمزہ کے کارنامے، اللہ، جس وقت ان کی تلوار لہراتی تھی اور جہاں وہ جاتے اور پہنچتے تھے دشمن کی جس صف پر وہ پرچے اڑا دیتے تھے، اور لوگ دیکھتے کہ کس طرح ان کی تلوار خارا شگاف دشمنوں کے سروں کو اڑا رہی ہے، بڑے بڑے کافروں کو مارا۔ اس کے بعد کافروں کے دل میں بڑی رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ جبیر بن مطعم جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کا چچا تو ایمہ وہ مارا گیا اور کفار مارے گئے۔ انہوں نے کہا میں اس کا بدلہ لوں گا، اور اس کے لیے پھر ایک بہت ہی خطرناک قسم کا نشانے باز جس کے نیزے کا نشانہ خطا نہیں کرتا تھا اور وہ ان کے غلاموں میں داخل تھا، اس کو انہوں نے کام پہ لگایا۔ اس میں مشن دیا انہوں نے اس کو، کیا کہ تم نے امیر حمزہ کو مارنا ہے۔ اس کا نام تھا وحشی، وحشی، سیاہ فام غلام وحشی، ایسا نشانے باز کہ نیزہ اگر کسی سوراخ سے گزارنا چاہے تو گزار سکتا، کسی چھوٹے سے حلقے سے اور سوراخ سے دور کھڑے ہو کے گزارنا چاہے تو گزار دیتا۔ یہ تو عربوں کا اسلحہ تھا نا، اس کے بڑے بڑے ماہر تھے، کوئی تلوار چلانے کا ماہر، کوئی نیزہ، کوئی تیر پھینکنے کا۔ وحشی کا یہ کمال تھا۔ جبیر بن مطعم نے کہا تمہیں بس ایک کام دیتا ہوں، اب اگر مسلمانوں سے مٹ بھیڑ ہو تو امیر حمزہ کو مارنا ہے، حمزہ بن عبد المطلب کا مجھے سر چاہیے اور وہ شخص زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ وحشی کہتے ہیں میں اس عزم کے ساتھ احد میں جو شوال میں پیش آیا اسی مہینے میں، اس عزم کے ساتھ آیا کافروں کے لشکر کے ساتھ، نیزہ میرے پاس تھا، چھوٹا ایک نیزہ، اور وہ میں نے سنبھالا ہوا، مجھے کسی اور سے کوئی تعلق غرض نہیں تھا، میں تو بس اپنا ٹارگٹ دیکھ رہا تھا، اپنا ہدف، کیونکہ مجھ سے میرے آقا نے کہا تھا تمہیں آزاد بھی کر دوں گا، تو میں آزادی کے لالچ میں ان کو نشانے پہ لے رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امیر حمزہ شیروں کی طرح ٹوٹ پڑتے، جس طرف جاتے تھے دشمنوں کے صفوں کو درم برم کر دیتے تھے، اور بڑے بڑے کافر جب ان کے سامنے آتے تو للکارتے تھے، شیروں کی طرح للکارتے، اور کوئی بچ کے نہیں جاتا تھا۔ کئیوں کے نام آئے اس میں، سبا بن عبد العزا، بہت بڑا جنگجو، وحشی کہتے ہیں میرے سامنے سے گزرا حضرت امیر حمزہ پہ حملہ کرنے کے لیے، میں نے دیکھا کہ یہ کیا کرتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کا شیر اس کو سبا بن عبد العزا کو دیکھ کے کہنے لگا ہلم الیہ یبنا مقطعۃ البذور، ایسی توہین کی اس کی، او ختنے کرنے والی کے بیٹے، ختنے کی کھال کاٹنے والی کے بیٹے، آ تو صحیح تم میرے سامنے، کیا تم اللہ کے رسول سے لڑنے آئے ہو؟ یہ جذبہ تھا، یہ لوگ پہچانتے تھے اللہ کے رسول کو۔ اللہ کی قسم ہمیں انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ کے رسول کون ہے، اللہ کے رسول کا مقام کیا ہے، ہم کیا جانتے ہیں؟ دیکھیں نا کیا للکار ہے، تو اللہ کے رسول سے لڑنے آیا ہے، آ ادھر میرے پاس۔ میدان میں کہہ رہے ہیں، جنگ کے میدان میں زبردست جنگجو ہے، یہ وحشی خود کہہ رہے ہیں، وہ اپنے ٹارگٹ پر ہیں، وہ اپنا ہدف لے کے بیٹھے ہیں، اور ادھر یہ للکار جاری تھی۔ وہ آ گیا سامنے اور آپ نے جو تلوار چلائی ہے اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اسی اثنا میں وحشی نے کہا کہ اب وہ میرے سے کچھ قریب ہو گئے، میں درختوں کے پیچھے اور پتھروں کے پیچھے چھپ رہا تھا کہ مجھے دیکھ نہ سکیں، وہ میرے سے کچھ قریب ہو گئے۔ جب قریب ہو گئے تو میں نے اپنا وہ چھوٹا سا نیزہ پورا تاک کر نشانہ باندھ کے جو ان کی طرف پھینکا،
تو یہ ناف کے نیچے کا جو حصہ ہے نا یہاں گھس گیا. تو نشانہ ایسا اس کا پرفیکٹ کہ نیزہ سیدھا ایسی جگہ لگا جا کے کہ جہاں پہ بچنے کی امید نہیں. ناف کے نیچے پیٹ کے اندر نکل گیا. لیکن وہ شیر اٹھا اور میری طرف بڑھا مجھے پکڑنے کے لیے، کاؤنٹر اٹیک کے لیے، مگر میں نکل گیا پھرتی سے. مگر وہ زیادہ چل نہیں سکے، خون بہہ گیا، وہ گر گئے. میں جا کے چھپ گیا. جب وہ ٹھنڈے ہو گئے تو میں نے آ کے اپنے نیزہ نکال لیا. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شہید ہو گئے. یہ قربانیاں ہیں. اور اتنا ہی نہیں ہوا، پھر ہند آئی خاتون، اس نے آپ کے اعضا کاٹ کر کے، آپ کا کلیجہ نکال کے اس کو چبایا. آپ کے اعضا کاٹے اور آپ کا کلیجہ چبایا. آپ کے کان اور آپ کے اعضا اور دیگر چیزیں پرو کے دھاگے میں ہار بنا کے وہ گلے میں پہنے. اللہ اللہ، کیسی کیسی قربانیاں ہیں. تو دوستو، دین ان قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے. پلیٹ میں رکھ کے ہمیں نہیں مل رہا ہے. بہت بڑی باتیں ہیں یہ، بہت عظیم قربانیاں ہیں یہ. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و اہل بیت کی قربانیاں ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے جن کو حضور اپنے قلب و جگر کے قریب رکھتے تھے، جن کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرتے تھے، وہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی، مگر اللہ کی راہ میں قربان. اللہ اللہ. اور اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ جنگ ختم ہو گئی. مسلمان عہد میں آپ کو معلوم ہے، عہد کی لڑائی میں مسلمان جیت رہے تھے، مگر ایک غلطی ہو گئی کچھ لوگوں سے، جنہوں نے دستہ چھوڑ دیا. جگہ مقرر کی گئی تھی وہ چھوڑ دی گئی، درہ تھا چھوڑ دیا، پھر جیتی ہوئی جنگ ہارنی پڑ گئی. خیر، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا تھا ان سے. کبھی اس طرح کی کوئی چیز ہو جاتی تو وہ بھی ایک مثال ہوتی تھی بعد والے لوگوں کے لیے کہ دیکھو اگر اس طرح ہو جائے تو پھر یہ کرو. تو اس طرح یہ قربانیوں سے گزرنا تھا لوگوں کو، اور 70 آدمیوں نے شہید ہونا تھا. اور ایسے ایسے عظیم لوگوں کی قربانیاں وہ تقدیر میں لکھ دی گئی تھیں. اور صحابہ اکرام کے ساتھ جو معاملات ہوتے تھے تقدیر میں لکھے ہوئے، وہ تقدیر پوری ہونی ہوتی ہے. پھر ہمارے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ خالی تقدیر کے معاملات نہیں ہوتے، ہماری اپنی گڑبڑ بھی ہوتی ہے، ہمارے اپنے قصور بھی ہوتے ہیں، ہماری اپنی خطائیں بھی ہوتے ہیں، جرائم بھی ہوتے ہیں. مگر یہ ایسے لوگوں کے ساتھ جب معاملات ہوتے ہیں تو اس میں ان کو قصوروار نہیں کہا جاتا اور اس طرف نہیں دیکھا جاتا. تقدیر کے معاملات ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی چیز ریزن بن جاتی ہے، سبب بن جاتی ہے. خیر، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لاش اپنی آنکھوں سے دیکھا. اب حضور کے قلب انور سے زیادہ دکھ کس کو پہنچا ہوگا. اور اسی طرح ان کی بہن تھیں صفیہ رضی اللہ عنہ، ان پہ کیا گزری ہوگی. اس کے بعد پھر یہ وحشی جو تھے یہ مکہ چلے گئے. کہنے لگے میں مکہ چلا گیا، امیر حمزہ کو شہید کر کے قتل کر کے میں مکہ چلا گیا. پھر وہاں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ فتح مکہ کا وقت آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکے پہ تشریف لے آئے. آزاد تو میں ہو گیا تھا، لیکن اب یہاں جب میں پہنچا تو میں نے کہا کہ یہ تو مسلمان یہاں گئے اور مجھے نہیں چھوڑیں گے. تو اس نے کہا میں بھاگوں یہاں سے. وہ طائف چلے گئے. پھر پتہ چلا کہ طائف کا ایک وفد جو ہے وہ حضور کی خدمت میں جا رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے. میں نے کہا یہ کیا ہوا، اب تو میرے لیے یہاں بھی امان نہیں ہے. تو میں نے سوچا میں شام چلا جاؤں، یمن چلا جاؤں، کہیں بھی چلا جاؤں. تو اسی اسرا میں ایک صاحب ملے جو جا رہے تھے اس وقت میں، اس کا حصہ تھے. کہنے لگے تجھ پہ افسوس ہے، کہاں بھاگا پھرتا ہے، کہاں جاتا ہے تو، کیوں ڈرتا ہے، چل اس بارگاہ میں جو اسلام لانے کے بعد سب معاف کر دیتے ہیں. اب دیکھیے ذرا یہ ایک اور کتنا بڑی مثال ہے. یہ ہے حق کی مثال، جہاں جذبات بالکل مائنس ہو جاتے ہیں
ذات مائنس ہو جاتی ہے، صرف حق رہ جاتا ہے، حق۔ اس طرح حق پہ کھڑا ہو جانا یہ آسان بات نہیں ہے کہ اب ایسا شخص جس نے اتنا بڑا دکھ پہنچایا ہے اس کی پیشی کا وقت آ رہا ہے، اس کی سبیل بن رہی ہے۔ وہ کہنے والا کہہ رہا ہے، کس اعتماد سے کہہ رہا ہے کہ چل تو اس بارگاہ میں، وہ اس کو نہیں مارتے جو ان کے دین میں داخل ہو جاتا ہے۔ کہ اچھا چلو۔ کہتے میں آ کر حضور کے سرانے پہ کھڑا ہو گیا، حضور کے سگے چچا کا قاتل۔ دنیا کا کوئی بادشاہ ہوتا نا، خدا کی قسم کوئی اور جرنیل ہوتا، کوئی بادشاہ ہوتا تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ میرے چچا کو مارا، اس چچا کو جس نے اتنی قربانیاں دی، تو اس قابل ہے، تیری شکل اس قابل نہیں۔ کھڑے ہو گئے۔ کہتے ہیں میرا سے بھروسہ اسی بات پہ تھا کہ میں گواہی لے کر آیا تھا ساتھ ان کی بات میں۔ حضور نے ایسے دیکھا، فرمایا انت واشی، کیا تو واشی ہے؟ میں نے کہا جی ہاں میں واشی ہوں۔ کہا تو نے میرے چچا کو قتل کیا؟ کہا جی یا رسول اللہ میں نے آپ کے چچا کو قتل کیا۔ کہا بیٹھو۔ حضور نے بٹھا لیا۔ مجھے یہ بتا تو نے چچا کے جان کو کیسے مارا، کس طرح قتل کیا، بیان کر۔ کہتے پھر میں نے پورا قصہ بیان کیا تو آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہی حق غیب وجہ کا انی لا رین، دیکھو ٹھیک ہے تم اسلام لے آئے، میں نے تمہارا دین قبول کر لیا، لیکن اب میرے سامنے مت آنا۔ ایک دل تو ہے نا پیغمبر کی ذات میں، جو دل دکھتا بھی ہے، درد بھی محسوس کرتا ہے، انسانیت کی سطح پہ، بشریت کی سطح پہ ایک رشتہ تعلق، اس کو نبھانے والی ایک ذات، اور آپ کا وہ دل اور قلب و جگر۔ تو اس لیے فرمایا کہ بشری تقاضے کے تحت اے واشی جب تو میرے سامنے آئے گا تو چچا کا غم تازہ ہو جائے گا، لہذا غیب وجہ کا انی، میرے سامنے مت آنا۔ کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کا حکم۔ معاف کیا، جانے دیا، اسلام قبول کر لیا، چلے گئے۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں بس کوشش کرتا تھا یہی کہ حضور کی نظر مجھ پہ نہ پڑے، جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ آپ کا دل دکھی ہو جائے گا۔ میں اس طرح رہتا، میں حضور کو دیکھتا تھا مگر حضور مجھے نہیں دیکھتے، میں اس طرح رہتا تھا کہ حضور مجھے نہ دیکھے جیسے آپ نے فرمایا تھا۔ خیر وقت گزر گیا، اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور آیا اور اس میں ایک بہت بڑی لڑائی چھڑی اسلام کے ایک اور بڑے دشمنوں سے، کافروں کے بعد یہ بعد کے کافر جو مرتد ہوئے ان سے، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ان کے ساتھ یمامہ کی لڑائی جس میں مسلمانوں نے بڑی قربانی دی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وہ جنگ جیتی ہے اور اسلام کو پھر دوبارہ سہارا دے کے بچایا اور باحفاظت آگے بڑھا دیا۔ خیر اس میں پھر وحشی جو ہیں وہ کہتے ہیں اگر میں کوئی کردار ادا کر سکا اور اپنے اس پرانے بڑے سب سے بڑے گناہ کا کوئی کفارہ دے سکتا ہوں تو آج موقع ہے۔ آج اسلام کے سب سے بڑے دشمن مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹا نبی بن کر کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور دعویٰ نبوت کیا، آج میں اس کو مار کے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر سکوں۔ چنانچہ اس عزم کے ساتھ نکلے، پھر نکلے وہ، اور وہی نیزہ کہتے ہیں جو امیر حمزہ پہ چلایا تھا وہی میرے پاس تھا، اور اسی طرح پھر میں اس کی طاق میں صفوں کے بیچ میں سے گزرتا ہوا جا رہا تھا۔ کہتے ہیں میں اس مقام پہ پہنچ گیا جہاں مجھے مسیلمہ کذاب تلوار ہاتھ میں لیا کھڑا ہوا نظر آ گیا۔ بس میں نے پھر اپنا نیزہ سنبھالا اور طاق کر پھر جو اس کو نشانے پہ لیا اور مارا، گھس گیا نیزہ۔ لیکن کہتے ہیں میرے نیزے کے ساتھ ہی ایک انصاری تھے، وہ بھی آ رہے تھے اور انہوں نے آ کر اس پہ جھپٹا مارا، اس کے ٹکڑے کیے۔ کہتے ہیں میں نے نیزہ مار دیا تھا، اب دیکھیں ذرا
کیسے مطلب انصاف سے بات کرتے تھے لوگ، کتنے صاف گو تھے، کوئی ادھر ادھر کا کریڈٹ لینے کے چکر میں نہیں. کہنے لگے جن لوگوں سے بات کر رہے ہیں، دیکھو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ میرے نیزے سے وہ مرا تھا یا اس انصاری کی تلوار سے مرا تھا، لیکن میں نے جو کام کیا اگر وہ میرے نیزے سے مر گیا ہے اور اسی سے مرا ہے اور میں نے اسے مارا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک دنیا کے بہترین شخص کو مار کے اگر بڑا گناہ کیا رسول اللہ کے چچا کو، تو اس کے بدلے میں نے دنیا کے بدترین شخص کو مار کے اس کا کفارہ ادا کر دیا. امید ہے میرا رب یہ قبول کر لے گا. اگر ادھر بہترین آدمی مارا گیا میرے ہاتھ سے، تو یہ بدترین آدمی بھی میرے ہاتھ سے مر چکا ہے. خیر انہوں نے یہ کام کیا، یقیناً ان کا نیزہ لگا اور اس نے کام دکھایا. یہ ہے جناب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے جو ایک بایوگرافی آئی ہے اور جو ان کی ہسٹری ہے، ان کے بڑے کارنامے ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عزیز قریبی، اور آج احد کے میدان میں جب جائیں، اب تو خیر وہ سب برابر ہو گیا نا، کوئی نشان باقی نہیں، لیکن ان کی قبر مبارک دور سے نظر آتی ہے چند اینٹوں کے بیچ میں. عجیب منظر ہے. احد کے ان شہداء کے میدان پہ کھڑے ہو کے کبھی دل کی آنکھ سے دیکھو، ایسا لگتا ہے فضا ساری کی ساری جیسے کسی چیز سے بوجھل ہو کے جو ہے وہاں پر قائم ہے. فضا کے اوپر ایک عجیب سی سراسین کی کیفیت ہے، ایک کشش ہے، ایک سکون، ایک سناٹا سا، ایک گہرائی ہے جو ہمیں وہاں کھڑے ہونے والے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے. ہم وہاں کھڑے ہو کر ایک ایسی فضا میں گویا کھڑے ہوتے ہیں، ایسی فضا دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم اس میں ڈوب رہے ہیں، اور حقیقت میں وہ ڈوب جانے کا مقام ہے، کھو جانے کا مقام ہے. اور ان مزاروں پہ اور ان کے آثار پر کچھ ایسی سکون کی لہریں ہوتی ہیں کہ جب نظر ان پہ جاتی ہے تو آنکھیں ایسا لگتا ہے جیسے ٹھنڈی ہو رہی ہیں، بھیگ رہی ہیں، اور دلوں کے اندر ایک سکون سا داخل ہو رہا ہے. اور بقی شریف میں اور ادھر ایک ہی قسم کا گویا کہ وہ انوار اور ایک ہی قسم کا احساس وہ پیدا ہوتا ہے. اور وہی احساس جو ہے وہ گنبد خضرا کے اوپر نظر آتا ہے. ایک ہی احساس، وہی انوار ہیں جو گنبد خضرا پہ اترتے ہیں، اسی سے پھر باقی جو ہے وہ ان حضرات نفوس قدسیہ پہ نازل ہو رہے ہیں.